اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 10th کلاس کی اردو کی بک کا سبق نمبر 7، نام دیو مالی۔ اس کے مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ سب سے پہلے ہم مولوی عبدالحق کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ولادت 1870، وفات 1961۔ مولوی عبدالحق ہاپوڑ، ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پنجاب اور یو پی سے حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ العلوم علی گڑھ میں داخل ہوئے۔ اپنے فلسفیانہ طرز فکر کی بدولت مدرسہ علوم میں عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ اسی زمانے میں سر سید احمد خان کے رسالے تہذیب الاخلاق میں اردو زبان کے مستقبل پر مضمون لکھا، جس سے قدرتی طور پر ان کا نصب العین ظاہر ہو گیا۔ تعلیم کی تکمیل کے کچھ عرصہ بعد وہ حیدرآباد چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر ملازمت کرتے رہے۔ ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تجاویز پر جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ادبی خدمات۔ مولوی صاحب کی ایک طویل عرصے تک انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوؤں نے ذوق ہندی کی بدولت اردو زبان مختلف مسائل کا شکار تھی، لیکن یہ مولوی صاحب کی مسلسل محنت، ہمت اور جرأت تھی کہ اردو کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد مولوی صاحب پاکستان چلے آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی۔ کراچی میں جامعہ عثمانیہ کی طرز پر اردو کالج قائم کیا۔ مولوی صاحب ایک نقاد، محقق، خاکہ نویس اور انشا پرداز تھے۔ حیدرآباد میں قیام کے دوران میں انہوں نے اردو کی بے شمار قدیم اور نایاب کتب دریافت کی۔ ان کتابوں پر ان کے لکھے گئے مقدمات اردو زبان و ادب کا بہترین سرمایہ ہیں۔ اردو زبان و ادب کے لیے ان کے ناقابل فراموش کردار سے انہیں بابائے اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تصانیف: چند اہم اثر: مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق، قواعد زبان اردو، انتخاب کلام میر وغیرہ۔ اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ استعداد، طاقت۔ سینچائی، پودوں کو پانی دینا۔ باؤلی، ایک قسم کا کنواں۔ سینڈی شراب، کھجور کی بنی شراب۔ بیر، دشمنی۔ کندن، خالص سونا۔ تلف، ضائع۔ کوہکن، پہاڑ کھودنے والا۔ مراد، فراد۔ تھاولا، کیاری۔ کیس، مجنو کا اصل نام۔ سیوا، خدمت۔ اٹانٹا، صحت مند۔ حساب کا دن، قیامت کا دن۔ نظام، حیدرآباد دکن کے حکمران، نظام کو چلانے والے۔ ڈیڑھ، ہندیوں کی ایک ذات جسے ایک نیچ قوم خیال کیا جاتا ہے۔ ودیگت، کرنا، عطا کرنا۔ روگ، بیماری۔ یورش، حملہ۔ میراث، ترکہ۔ مصنوعی، بناوٹی۔ دنیا و مافیا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے۔ صلہ، بدلہ۔ آب حیات، وہ پانی جو زندگی دے۔ ٹھاٹھ، دھوم دھام۔ محفوظ ہونا، لطف اٹھانا۔ اسی کا کام محاکاج رہا، اسی کا کام سب سے بہتر رہا۔ جاڑا، سردی۔ نڈال، کمزور۔ مرکزی خیال۔ اسی خاکہ نگاری میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ انسان کی فرض شناسی اپنے کام سے محبت اور لگن ہی اسے بڑا انسان بناتی ہے۔ نام دیو مالی پیشے کے لحاظ سے ایک معمولی مالی ہوتا ہے، مگر اپنے کام سے محبت اور فرض شناسی نے اسے لوگوں کے لیے ایک بے مثال کردار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ایسے عقل لوگ تقلید کے قابل ہوتے ہیں۔ اس خاکہ نگاری میں مصنف نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی اچھی عادت، اخلاق اور اپنے پیشے سے لگن اور فرض شناسی اسے اعلیٰ انسان بناتی ہے۔ کسی کام کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا معنی نہیں رکھتا، بلکہ انسان کا اسے دلی لگن سے سر انجام دینا معنی رکھتا ہے۔ خلاصہ: نام دیو مالی مولوی عبدالحق کا تحریر کردہ ایک خاکہ ہے جس میں ایک مالی جس کا نام دیو مالی ہوتا ہے اور وہ شاہی بنگلے کے چمن کی نگرانی پر مامور ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے اس مضمون میں نام دیو مالی کی شخصیت اور ان کے کام کے ساتھ محبت کی بڑی خوبصورتی سے تصویر کشی کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ ہی کے احاطے میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو مالی کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آ رہا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو کام میں مصروف پاتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر جڑی بوٹیوں سے بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچے علاج کے لیے لے آتے تھے۔ وہ اپنے باغوں میں ہی جڑی بوٹیاں چن کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لیتے تھے۔
وہ بلا تعمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہ لیتا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بولا بالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، اسی پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت حاصل تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغوں میں ہی جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہ لیتا۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، ادبی حیثیت خاکہ نگار۔ سیاق و سباق۔ اس عبارت سے پہلے مصنف فرماتے ہیں کہ نام دیو ہر وقت باغ میں مصروف ہوتا۔ کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتے اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوتا۔ تشریح۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نام دیو کو باغوں میں کام کرتے کرتے ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ ان جڑی بوٹیوں سے خاص کر وہ بچوں کا علاج کرتا تھا۔ ہر علاقے سے لوگ اس کے پاس بچوں کو لے کر آتے تھے اور وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے اس کو علاج کے لیے بلاتے تو بلا تعمل وہ وہاں جاتا اور بڑے پیار و شفقت سے جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا کرتا اور کسی سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کرتا۔ یہ تمام علاج وہ مفت ہی میں کیا کرتے تھے۔ عبارت نمبر 2 ہے، وہ بہت سادہ مزاج، بولا بالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، اس پر بھی وہ اپنے غریب بھائیوں کی اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخری کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، ادبی حیثیت خاکہ نگار۔ سیاق و سباق۔ اس عبارت سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی اور سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کو خبر نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جلر اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ تشریح۔ اس تشریح طلب عبارت میں مصنف نام دیو کی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ سادہ مزاج کا بندہ تھا، لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، تکبر اور غرور سے بالکل دور تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو جھک کر سلام کرتا اور ہاتھ ملاتا۔ غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائیوں کی مدد کرتا۔ اپنے کام سے جنون کی حد تک عشق تھا اور کام ہی کے دوران اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ عبارت نمبر 3 ہے، میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا اقدار نہیں ہوتا، کہیں پر تنگی ترشی ہو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، سیاق و سباق۔ نام دیو مالی ایک بے لوث، محنتی، بے غرض اور خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ اپنے پودوں کی دیکھ بھال اپنے بچوں کی طرح کرتا تھا، دور دور سے پانی لاتا اور پانی کی شدید قلت میں بھی نام دیو مالی کا چمن ہرا بھرا رہتا۔ متن کی تشریح۔ مولوی عبدالحق نے ایک معمولی پیشے والے مالی کی خوبیوں کو سراہتے ہوئے یہ مضمون لکھا ہے۔ پودوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال کے سلسلے میں مصنف لکھتا ہے کہ جب میں نے اس کی بے مثال کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اسے نام دینا چاہا تو اس بے غرض انسان نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ جیسے والدین کے لیے اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ان پودوں کو بھی وہ اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے اور ان کی دیکھ بھال اور نگہداشت اس کا فریضہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں کوئی انعام وغیرہ نہیں بنتا کہ اولاد کی پرورش پر کیا کسی انعام کا لالچ ہو سکتا ہے۔ اصل نام دیو مالی کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد ہی کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا اور ان پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور انہیں سرسبز شاداب
دیکھ کر ہی ایسا خوش ہوتا جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو صحت مند اور خوش و خرم دیکھ کر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حاصل میں مطلب ہے، اس کے بعد عبارت نمبر 4 ہے، ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے۔ حوالہ متن، سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، سیاق و سباق، تشریح طلب۔ عبارت سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ نام دیو ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اولاد سمجھتا تھا۔ وہ اپنے کام کاج پر کبھی غرور بھی نہ کرتا کہ اس کا کام دوسروں سے بہتر ہے، وہ خود اچھا تھا اس لیے دوسروں کو بھی اچھا سمجھتا تھا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر غریبوں کی مدد کیا کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ نیکی کا کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ متن کی تشریح، مصنف نے نیکی کے حوالے سے تشریح طلب عبارت میں بڑا خوبصورت فلسفہ بیان کیا ہے کہ اصل نیکی وہ ہے جو بے غرض ہو کر کی جائے، کیونکہ جب نیکی کا مقصد بھی محض دکھاوا اور دوسروں کی نظروں میں اچھا بننا ہو تو پھر وہ نیکی منافقت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان اس کے اصل اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، ہر شخص کے اندر انفرادی طور پر کوئی نہ کوئی خوبی اور صلاحیت چھپی ہے، اب یہ انسان کا کمال ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچانے اور اس کمال کے درجے تک پہنچنے کی جدوجہد شروع کر دے۔ جب تک انسان کوشش کو اپنا شعار نہیں بنائے گا، وہ اصل انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں رہے گا۔ جدوجہد اور کوشش سے ہی انسانی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور انسان خام سے کندن بنتا ہے۔ اقبال نے انہی خیالات کو کچھ یوں بیان کیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ حاصل میں مطلب ایمانداری و خلوص ہی اصل زندگی گزارنے کا راز ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے درجے سے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، نام دیو کس کام پر مامور تھا؟ جواب، سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، مطلوبہ جواب، مولوی عبدالحق نے نام دیو مالی کے نام سے شامل نصاب ایک خاکہ تحریر کیا ہے۔ دراصل نام دیو مقبرہ رابعہ درانی، اورنگ آباد، دکن کا ایک فاشناس مالی تھا۔ مولوی عبدالحق تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا مکان مقبرے کے باغ ہی کے احاطے میں تھا اور اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام دیو مالی کے سپرد تھا، جو اپنا کام جان فشانی اور بڑی لگن سے کیا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، نام دیو اپنے کام کے بارے میں کس قسم کا رویہ روا رکھتا تھا؟ جوابات، سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، مطلوبہ جواب، مصنف نام دیو مالی کے کام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب میں کچھ لکھتے لکھتے نظر اٹھا کر سامنے کھڑکی میں سے دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں ہمتاً مصروف پاتا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے پودوں اور درختوں ہی کو اولاد سمجھتا تھا۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کو پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا کہ گویا ان سے چپ کے باتیں کر رہا ہے۔ ان پودوں کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ جب کبھی کسی پودے میں کیڑا لگ جاتا تو کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے فکر لاحق ہوتی، بازار سے دوائیاں لاتا، اپنے پودوں کی ایسی دیکھ بھال کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے کسی عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ اسی جو آپ کا حاصل مطلب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر جی میں، نام دیو کو کس چیز کی شناخت ہو گئی تھی اور وہ اس سے کیا کام لیتا تھا؟ جواب، سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، مطلوبہ جو مصنف شامل نصاب خاکہ نگاری نام دیو مالی کے صفحہ نمبر 64 کے آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ باغوں میں رہتے رہتے نام دیو مالی کو جڑی بوٹیوں کی مکمل شناخت ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج معالجے میں اسے بڑی مہارت تھی، یہی وجہ تھی کہ دور دور سے لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ حاصل مطلب، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی خروبیاں۔ اگلا سوال ہے، نام دیو کو کس بے مثل کارگزاری پر انعام کا مستحق سمجھا گیا؟ جواب، سبق کا نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، مطلوبہ جواب، مولوی عبدالحق شامل نصاب خاکہ نام دیو مالی کے صفحہ نمبر 65 کے دوسرے پیراگراف میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، ہر جگہ پانی کی قلت تھی، باغ پر بھی تو گویا آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور درخت ختم ہو گئے اور جو بچے ہوئے تھے وہ بھی ایسے نڈال جیسے بیمار ہوں۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا سر پر اٹھائے لاتا اور پودوں کو پانی دیتا۔ جب ہر طرف پانی کی قلت شدید اختیار کر گئی تو وہ راتوں کو بھی پانی ڈو ڈو کر لاتا۔ یہ گدلا پانی پودوں کے حق میں کسی آب حیات سے کم نہ تھا۔
مولوی عبدالحق آگے تحریر کرتے ہیں کہ جب میں نے اس کی اس بے مثل کارگزاری پر اسے نام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ حاصل مطلب نہ غرض کسی اور سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے۔ اگلا سوال ہے، نام دو کے کردار میں کون سی خوبیاں موجود تھی؟ سبق کا نام نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، مطلوبہ جواب مولوی عبدالحق نے شامل نصاب خاکہ نام دیو مالی کے صفحہ نمبر 66 کے آخری پیراگراف میں نام دیو کے کردار میں موجود خوبیوں کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے کہ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، اس پر بھی وہ اپنے غریب بھائیوں کی اپنی بساط سے بڑھ کر مدد کیا کرتا تھا۔ اپنے کام سے عشق تھا، چاہے گرمی ہو یا سردی، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا۔ اسے کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتا ہے یا میرا کام دوسرے سے بہتر ہے۔ فخر اور غرور بالکل اس کی شخصیت میں نہ تھا، وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے محبت کرتا تھا، اپنا کام وقت پر کرتا۔ مصنف نے اس جملے میں نام دیو مالی کی شخصیت اور کردار کو بہت خوب بیان کیا ہے کہ تھا تو ذات کا ڈھیر پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ حاصل مطلب انسان کی نیت اور اس کا کام اس کا کردار بن جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مولوی عبدالحق کے نزدیک دنیا میں نیکی اور بڑائی کا معیار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے سبق کا نام نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، مطلوبہ جواب مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری کا نام دیو مالی کے شامل نصاب صفحہ نمبر 67 کے پیراگراف میں اس بات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نیکی اس وقت نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔ مطلب ہے کہ بغیر کسی دنیاوی غرض و لالچ کے وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھے۔ ساتھ میں آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، یعنی ہر انسان کو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی اچھا مقصد مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ بغیر مقصد کے زندگی گزارنا جانوروں کا کام ہے جو صرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سوتے جاگتے ہیں۔ حاصل مطلب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگلا سوال ہے، اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں، وہ ہم ویڈیو کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث چن کر الگ کریں۔ تو مذکر الفاظ ہے مقبرہ، چمن، اتفاق، علاج، صلہ، قید، نام، سایہ۔ مؤنث الفاظ ہے شناخت، مدد۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ الف، بعض دفعہ اس کی حرکتیں یہاں سے لے کر بے مزہ، کام کام نہیں بیگار ہے۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ نام دیو اپنے کام میں اتنے مصروف ہوتے کہ بعض دفعہ ان کی حرکتیں بھی عجیب ہوتی۔ مثلاً ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو کام کرتے کرتے ایک پودے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد حوض سے پانی لا کر اس کو دیا، پانی ڈالنے کے بعد برتن رکھ دی اور پودے کو ہر طرف سے دیکھنے لگے، کبھی کھڑے ہو کر دیکھتے، کبھی بیٹھ کر، پھر الٹے پاؤں پودے کو دیکھتا جاتا اور خوش ہوتا جاتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، خوشی بھی۔ یہاں پر مصنف ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کام اس وقت کام ہوتا ہے جب اسے کرتے ہوئے مزہ آ جائے، لیکن جس کام میں مزہ نہیں وہ کام کام نہیں بیکار ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، وہ بہت سادہ مزاج یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف نام دیو کی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بہت سادہ مزاج کا بندہ تھا، لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، تکبر اور غرور سے بالکل دور تھا، جب بھی کسی سے ملتا تو جھک کر ملتا اور سلام کرتا، ہاتھ ملاتا، غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کرتا، اپنے کام سے جنون کی حد تک عشق تھا اور کام ہی کے دوران اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، درجہ ذیل الفاظ و ترکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1، امتیاز، اسلام میں کالے گورے کا کوئی امتیاز نہیں۔ نگہداشت، والدین اپنے بچوں کی بہترین نگہداشت کرتے ہیں۔ میراث، ہمیں اپنے اسلاف کی چھوڑی ہوئی میراث کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بندہ خدا، اس بندہ خدا کی قسمت بہت اچھی ہے۔ دنیا و مافیہ، رمضان کے لیے ایک رات اللہ کی راہ میں گزارنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آب حیات پینا ہر کسی کی قسمت میں نہیں۔ ذوق و شوق، ہمیں اپنے فرائض پورے ذوق و شوق سے انجام دینے چاہیے۔ قدردان، ہم صادق اور امین لوگوں کے قدردان ہیں۔ یورش، پاک فوج کی یورش سے دہشت گرد دم دبا کر بھاگ گئے۔ منکسر المزاج لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، جملہ مترجمہ کی کوئی سی 3 مثالیں تحریر کریں۔ جواب، جملہ مترجمہ سے مراد ایسا جملہ ہے کہ جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے اور اصل جملے کے خیال کو واضح کرنے میں مدد دے۔ جملہ مترجمہ قوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے نمبر 1، عمران ہر کرکٹ کے مشہور کھلاڑی آج ہمارے اسکول تشریف لے آئے۔ بے، جاوید
خدا بخشے بڑے باکمال انسان تھے۔ جیم، فضل ربی آپ کا ہم جماعت آج بازار میں مجھے ملا۔ تو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ قدرت اللہ شہاب۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔